جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ دنیا حاصل کرنا برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ نبوت سے پہلے بہت سی انبیاء کرام نے بکریاں چراتے تھے، جس میں حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے اور صبر و حلم کی عادت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مستحق ہیں۔ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ زاری اور وجد و رقص کرنا ہے، نہ کہ کتب و معقولات کا پڑھنا۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے، اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے، اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔